إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. معزز حاضرین جمعہ اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ایک انسان کی زندگی میں اس کے اپنے عقائد اور نظریات جو وہ رکھتا ہے اس کی اپنی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. جو عقیدہ، جو فکر اور جو نظریہ کوئی بھی انسان قبول کر لیتا ہے تو اس کا ریفلیکشن اس کی اپنی زندگی پر پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ قدیم جو تہذیبیں، یونان کی، رومی تہذیب، فلاں مختلف، تو ان لوگوں کے جو اپنے عقائد اور جو نظریات تھے تو اس کی وجہ سے وہ لوگ بس دنیاوی حیثیت سے زندگی گزارنے کی فکر میں لگے رہتے تھے. ان کے اپنے پاس ان کے اپنے عقیدے اور نظریے کے حساب سے طاقت اور قوت کی بڑی ان کے پاس عظمت تھی. جو جتنا زیادہ طاقتور ہوگا سمجھتے تھے کہ ہاں صاحب وہی معاشرے میں بڑا آدمی اور اونچا آدمی ہے. یہ انسان کے اپنے عقائد اور نظریات کا اس کے اپنی ذاتی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. تو ایک مسلمان جس کے اپنے عقائد اور نظریات اس کے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ ان عقیدوں اور نظریات کو مان کر چلتا ہے جو عقیدہ اور نظریہ اس کو زندگی گزارنے کے سلسلے میں اس کے خالق کی طرف سے اس کو دیا گیا ہوتا ہے. اور یہ عقائد جو آدمی مان کر چلے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اپنی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آنی ہوتی ہیں. اور یہ چیز آپ لوگ دیکھیں گے بھی کہ جب آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اسلام جب بالکل شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اسلام پیش کیا اور پھر اسی کے بعد مدینے میں بھی آپ ہجرت کر کے آئے، تو جتنے بھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اسلامی عقائد کو ان لوگوں نے اپنے دل سے قبول کر لیا کہ ہاں ہم جس اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اس نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، یہ افکار ہم کو دیے ہیں، ان کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی ہے. تو ان کی اپنی زندگیوں میں دیکھیے کیسی پاکیزہ تبدیلی جو آ جاتی ہے. وہ صحابہ اسلام سے پہلے جن کی زندگی کو جاہلیت کی زندگی کہا جا رہا، کون تھے یہ صحابہ؟ اسلام سے پہلے وہی اس معاشرے کے حصہ تھے یہ لوگ.
صحابہ اسی سماج، اسی بالکل سوسائٹی کا حصہ تھے جس سوسائٹی کو اسلام سے پہلے تک جاہلیت کا زمانہ اور جہالت کی سوسائٹی کہا جا رہا تھا. تو اس سوسائٹی ہی کے وہ افراد جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کیسی ان کے اندر خوشگوار تبدیلی آ جاتی ہے. اور وہ جو انسانوں کے خون کے پیاسے، اخلاق نامی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوتی، کیا کیا جو نا ان کے اندر برائیاں تھیں، کہ اسلام کے لانے کے ساتھ، اسلام قبول کرنے کے ساتھ بڑے ہی اعلیٰ اخلاق والے انسان بن جاتے ہیں اور جان و مال کی حفاظت کرنے والے جو نا بن جاتے ہیں. تو یہ ہمارے اپنے دین نے ہمیں جو عقائد دیے ہیں، ان عقیدوں کا اثر ہماری اپنی عملی زندگی میں سامنے آنا بہت ضروری ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر اپنے رحمان کے بندے کہہ کر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں تو ان کی اپنی پہچان کیا ہوتی ہے، ان کے اندر کیا کیا صفتیں ہوتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین واضح طور پر تقریباً 13-14 صفات ان آخری آیات میں، سورہ فرقان کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. سب سے پہلے یہ خود آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جن کے اندر وہ جو صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وہ صفات جن میں پائی جائیں گی، انہیں اللہ تعالیٰ اتنا مقدس لقب دے رہا ہے کہ وہ رحمان کے بندے ہیں، وعباد الرحمن. باقی اور بھی سب اللہ ہی کے بندے ہیں، مگر ان کی اپنی یہ پہچان اور ان کا اعزاز، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے جب ان میں یہ صفات پائی جائیں گی تو وہ اس لائق ہو جاتے ہیں اور اس کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العالمین اپنی طرف سے عباد الرحمن کا لقب دے رہا ہے. کیا ہیں وہ لوگ؟ ان کی کیا صفات ہوا کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت ان کی بتائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں کمال پیدا کرنے کی ہمیشہ ان کو فکر ہوتی ہے، اپنے اندر کبھی وہ نقص اور کمی بالکل نہیں چھوڑنا چاہیں گے، ان کے اپنی ذاتی کمال کی وہ فکر کرتے ہیں. اللہ نے بتایا کہ وہ زمین پر بڑے آہستہ روی سے، نرمی سے چلنے کی ان کی عادت ہوتی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو آدمی زمین پر پیر پٹک پٹک کر چلتا ہے وہ تکبر کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کے اندر تواضع، انکساری، عاجزی جیسی صفات ان کے اندر ہوا کرتی ہیں. اور اکثر و بیشتر قرآن میں جہاں بھی انسان کے لیے تواضع اختیار کرنے کی بات بتائی گئی تو وہاں ساتھ میں زمین کا بھی تذکرہ ملتا ہے. اسی لیے یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمشون علی الارض ہونا بول کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین کا کیوں تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ انسان کو اپنی اصل خلقت کی یاد دلائی جائے کہ اے انسان، وہ مٹی جسے تو اپنے پیروں سے رونتا ہوا چلتا پھرتا ہے وہی تیری اصل حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا جی کہ ہم انسانوں کی حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے. سارے انسان بغیر کسی استثناء کے. جی بہت سارے لوگ غلط عقیدے رکھنے والے رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، بالکل غلط عقیدہ ہے. ایک ہی بات سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر بالکل آخری قیامت کی صبح تک جو بھی انسان وجود میں آئیں گے سب کی حقیقت بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مٹی ہی ہے. ابلیس جب سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کمپیئر کر کے بتانے لگا اللہ تعالیٰ کے پاس کہ انا خیر منہ، اے اللہ تو مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، میں اس سے بہتر ہوں. کیا بہتری ہے صاحب؟
اس نے بتایا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ہاں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی تو حقیر شے ہے تو میں اس سے بہتر ہوں، یہ وہ جو نہ کہہ کر بالکل جو نہ کیا کمپیئر کر کے اپنے آپ کو بہتر بتانے لگا تھا۔ تو بہرحال انسان کو جب اس کی اپنی حقیقت، جو بھی تکبر کرنے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں جب اس کو اس کی حقیقت یاد دلائی جائے تو پھر یقیناً ایسا آدمی بالکل جو نے کیا ہے اپنی اس تکبر سے، اکڑ سے اس کو جو نے کیا ہے شرم آنے لگے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی ضرورت پڑ گئی کہیں نیچے بیٹھنے کرنے کی تو کہتے ہیں کہ بھئی میرے اپنے کپڑے گندے ہو جائیں گے، میرا ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، میرا اسٹیٹس کیا ہے کہ میں کیسے بالکل نیچے بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہی مٹی ہے جس سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے پھر ہم دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے دو بندوں کا تذکرہ کیا جی، جن کا ایک بندے کا باغ بڑا ہی جو نا کیا پھلا پھولا اور اچھا تھا اور ایک کا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جس آدمی کا باغ بہت اچھا خاصا تھا تو اس کو تکبر نے گھیر لیا اور وہ بالکل جو نا کیا اپنے پروردگار کی ہی ناشکری کرنے لگا، یہاں کہ یہ سب اس میں اللہ کا کیا کہنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا دین ہے، یہ سب میں نے اپنے محنت سے کیا ہے تو میرے اپنے باغ لہلہا رہے ہیں۔ تو جو مومن بندہ تھا تو اس کو یاد دہانی کراتے ہوئے یہی کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک من تراب، بات کرتے ہوئے اس بندے نے اس کو یاد دہانی کرائی، کیا تو اس خالق کا منکر ہو رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک نطفے سے تیرے اندر جو نا کہ جان ڈالی اور پھر تجھے ایسا ایک جو نا چلتا پھرتا ایک جو نا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ الغرض یہ عباد الرحمن کی صفات ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ بالکل جو نا تواضع اور خاکساری اپنے اندر رکھتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام خیر البشر سید الانبیاء، اتنا بڑا آپ کا مقام ہے، مگر اس کے باوجود آپ کی اپنی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنے واقعات اس میں ہم کو آپ کے تواضع کے نظر آتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے جلے ہوئے کھر کی بھی اگر کوئی دعوت دے میں اس کی دعوت بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کھر کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ جو ہمارے اپنے پاس پایا جس کو ہم کہتے ہیں جی، بکرے کا، گائے کا، کوئی بھی، تو پایا نہیں بلکہ نچلا حصہ جو بالکل جسے نکال کر ہم شو کی طرح سے ہوتا ہے پھینک دیتے ہیں، تو ایسا حصہ بالکل، اور آپ بتا رہے ہیں کہ بالکل وہ جلا ہوا بھی ہو اور اگر کوئی مجھے ہدیہ دے اس کو بھی میں قبول کروں گا، اور اسی پر اگر کوئی مجھے دعوت دیتا ہے چلو بھائی میرے گھر یہ بنا ہوا ہے آپ کو بھی میں کھلاتا ہوں، تو میں اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی سے بتا دیں کتنے ایسے واقعات کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اپنے نادار اور غریب صحابہ اپنے گھر بلا کر لے جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور آپ بالکل خوشی خوشی اپنے ان صحابہ کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کا جی خوش کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ معمولی سی لونڈی اگر اس پر کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہو، ظلم کر دیا ہو، تو آپ کو آ کر پکڑ کر لے جاتی ہے، اللہ کے نبی میرے ساتھ آئیے، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، آپ آ کر وہاں فیصلہ کیجئے۔ آپ بالکل اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ معاشرے کا کوئی بھی طبقہ آپ کبھی اس کو یہ تو بالکل ادنا طبقہ ہے، یہ تو انتہائی گرا ہوا ہے، یہ تو بالکل نیچ لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں کیسے جا سکتا ہوں، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کبھی آپ نے تفریق نہیں کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو معیار بتایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ کوئی اگر برتر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو وہ کس بنیاد پر ہے؟ ہمارے اپنے دنیاوی اسٹیٹس کی بنیاد پر نہیں، ہمارے اپنے کلف لگے ہوئے کپڑوں کی بنیاد پر، یا ہماری اپنی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ہماری بڑی بڑی بلند والا عمارتوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ
نہ ہمارے مال کو دیکھتا ہے، نہ ہمارے اپنے ظاہری جسم کو دیکھتا ہے، نہ ہمارے چہروں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو کہاں دیکھتا ہے؟ ہمارے اپنے دلوں کو دیکھتا ہے، یہ آپ نے بتایا۔ تو اسی بنیاد پر اللہ نے یہ قانون بتا دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں معزز اور محترم کون ہوگا؟ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا، جس کے اندر تقوی جیسی صفت پائی جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے صحابہ کی سیرتیں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنا ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب واقعی اللہ تعالیٰ نے جیسا ایک مسلمان کو رہنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جو صفات دیکھنا چاہتا ہے وہ واقعی ان لوگوں کے اندر عملی طور پر وہ چیز پائی جاتی تھی۔ ہمارے اپنے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر وغیرہ، یہ سب کیسے اپنی رعایا کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ شاید آپ لوگوں نے واقعات سنے ہوں گے کہ رات کے اندھیرے میں کہیں کہیں اگر آواز آ جاتی ہے، عورت اور اس کے بچے رو رہے ہوتے ہیں، گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا، اور حضرت عمر ان کی عادت تھی کہ برابر مدینے میں گشت کیا کرتے تھے کہ میری اپنی رعایا کس حال میں ہے، دیکھوں کیا کروں۔ اور جب کسی ایک گھر سے آواز آتی ہے کہ بچے بلک رہے ہوتے ہیں، بھوک کی وجہ سے گھر میں پانی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو حضرت عمر سودا اپنے ہی کندھوں پر لا کر اس گھر پہ دروازے پر رکھ کر جاتے ہیں۔ یہ سب وقت کا خلیفہ ہے، وہ ایسا اتنا بڑا خلیفہ کہ دور دور تک اس کے اپنے رعب سے دشمن کام جایا کرتا ہے، مگر اس کے اندر یہ تواضع اور یہ انکساری کہ کسی اور سے مدد نہیں لیتا ہے بندہ کہ ہاں صاحب میں تو خلیفہ ہوں، میرے اپنے انڈر میں کام کرنے والے یہ ہیں وہ ہیں، میں ان سے مدد لوں ان سے مدد لوں، نہیں، بذات خود بنفس نفیس اپنے کاندھے پر سب کچھ لے کر جائے اور وہاں دروازے پر چھوڑ آئے اور پتہ بھی نہ چلے کہ کون رکھ کر جاتا ہے۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس سے کہ اس کا قرب حاصل کرنے کا یہ جذبہ ہی تو ہے۔ تو یہ پہلی صفت اللہ رب العالمین اپنے رحمان کے بندوں کی بتا رہا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ پھر دوسری صفت اللہ نے بتائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اپنے اندر کمال پیدا کرنے کی پوری فکر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسے ہوا کرتا ہے، کس اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جس کا معاملہ ہو رہا ہے وہ کوئی ایسا آدمی کہ جس کو کوئی سلیقہ نہ آتا ہو، بے ادب ہو، جاہل ہو، اور وہ اپنی جہالت میں اور اپنی بے سلیقگی نہیں بلکہ بد سلیقگی کی وجہ سے آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کرتا ہو، اسے بولنے کا طریقہ نہیں معلوم، کس کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے نہیں معلوم ہے، تو اپنی جہالت کو وہ پوری طریقے سے آپ کو اپنی جہالت کا نشانہ بنائے گا۔ تو ایسی صورت میں آپ کا کیا اس کے ساتھ ریاکشن ہونا چاہیے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب بھی ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے جو بالکل جہالت کی گہرائی میں ہوتے ہیں، تو ایسے جاہلوں کا جب ان سے خطاب ہوتا ہے یا جب ان سے وہ مخاطب ہوتے ہیں تو قَالُوا سَلَامًا، ان کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے ہیں، جیسے کہ مقولہ مشہور ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے، تو ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ ان کے اپنے کہ قوت برداشت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ حلم، ایک آدمی کا حلیم ہونا کہ کسی بھی دوسروں کے ہر طرح کی زیادتی، ان کی تکلیفوں پر میں ان کو برداشت کر کے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں کہ وہ دوسرے مرتبہ جب معاملہ کرنے آئیں میرے ساتھ تو خود بخود شرمندہ ہو جائیں اور بہتر سے بہتر معاملہ کرنے لگ جائیں۔ جی یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہہ کر
کہ ہر معاملہ جو بھی آپ کے ساتھ زیادتی کا ہوتا ہے، بدسلوکی کا ہوتا ہے، آپ اسی کے بالمقابل ویسی ہی بدسلوکی اس کے ساتھ مت کیجئے، آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجئے۔ ادفع باللتی ہی احسن لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ برائی اور نیکی، بدی اور نیکی یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو اچھائی ہے اس کے ذریعے آپ جو نا کیا ہے اس کو ٹالیے، جو برائی ہے جو بدی ہے اس بدی کا جواب آپ اچھائی سے اور نیکی سے دیجئے۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ کون بتا رہا ہے؟ خود رب کائنات یہ نتیجہ ہم کو بتا رہا ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہہ کر، کہ وہ بندہ جس کے اور آپ کے درمیان بڑی ہی سخت قسم کی دشمنی ہے، جانی دشمن بھی اگر وہ ہے تو کل آپ کا وہ دوست بنتے دیر نہیں لگے گی۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، عربی زبان میں ولی حمیم جو کہتے ہیں تو ہماری اپنی عام زبان میں جگری دوست جس کو کہتا ہے ویسے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ بندہ جو کل تک آپ کے ساتھ دشمنی روا رکھ رہا تھا اور آج وہ آپ کا جگری دوست بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور خاص کر یہ ایسی صفت ہے کہ اسے آج ہمارے اپنے ہر مسلمان کے اندر جی بالکل اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، خاص کر جو برادران وطن کے ساتھ ہمارے اپنے معاملات جب ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے ہمیں برا جانے اور ہمارے ساتھ بدسلوکی کرنے کی بھی وہ کوشش کریں گے اور کرتے بھی ہیں، مگر ہم اگر اس کا جواب خندہ پیشانی کے ساتھ، پورے تحمل کے ساتھ، برداشت کر کے اور اچھائی کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ پیش آئیں گے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نتیجہ اس شکل میں ظاہر ہوگا۔ یہی باتیں اللہ تعالیٰ نے اور بھی قرآن مجید کی آیتوں میں بتائی ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جو برائی کو اچھائی کے ذریعے دور کرتے ہیں، ڈیفنس کرتے ہیں، اس کا برائی کا ڈیفنس کرتے ہیں، کس کے ذریعے؟ اچھائی کے ذریعے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور ان کی اپنی جو ہے کیا پہچان اللہ نے یہ بھی بتائی کہ جب وہ کوئی بھی لغو باتیں سنتے ہیں، گالی گلوچ کی بات ہو، گانے بجانے ہو، یا کوئی اور کسی کی برائی کی جا رہی ہو، کوئی چغلی کر رہا ہو، جو بھی لغو جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب بھی وہ اپنے کانوں سے، ان کے کانوں میں جب لغو کوئی بات ٹکراتی ہے تو اعرضوا عنہ، اس سے وہ اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہمارے اعمال ہمارے لیے، آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے ذمے ہیں، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ اور یہ جو سلام، جیسے کہ خود اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو یہ سلام کوئی جو ہے کیا ہے استقبال کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ خوشی کا معاملہ یا خوشی ظاہر کرنے کے لیے کیا جانے والا سلام نہیں، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان قطع تعلق، یعنی آپ جس جہالت کے حد میں ہیں ہم اس جہالت پر ہرگز جو نہیں اتر سکتے، آپ کو آپ کے اپنے اعمال سلامت اور آپ کو اس کی ذمہ دار ہوں گے، یہ کہہ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رحمان کے بندوں کی صفات میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اپنی کمال، خود اپنی ذات کی کمال کی فکر کرنا اور دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں بھی بالکل اسی طرح سے ایسا مظاہرہ کرنا کہ جس کی وجہ سے جو آدمی ہمارا دشمن بھی ہوتا ہے، ہمیں نقصان بھی پہنچانا چاہے تو اس کو خود نہ شرمندگی ہو اور وہ پھر ہمارا اپنا محافظ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کیسے کیسے واقعات نہیں پیش آئے تھے، کتنی آپ لوگوں کو تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی تھیں، مگر سارے مسلمانوں نے جس اخلاق کا مظاہرہ کیا اور جیسے بالکل اچھائی کے ذریعے برائی کا ان لوگوں نے مقابلہ کیا، تو اسی کے نتیجے میں وہ سارے صحابہ
جو کسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، وہ سب آپ کی خدمت میں آ کر اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود آ کر بتاتے ہیں کہ ہاں اپنے ساتھیوں کو کہ میں 3 حالات سے گزرا ہوں۔ پہلی حالت میری یہ تھی کہ میرے نزدیک اسلام سے بڑھ کر اور کوئی مذہب ناپسندیدہ نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا خون میں کر دوں، اس سے بڑی میری اور کوئی خواہش نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی مجھے اسلام کی توفیق دی تو اب اس کے بعد یہی اسلام سب سے پیارا مذہب بھی بن گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اب میرے نزدیک اور کوئی محبوب بھی نہیں۔ تو یہ سب وہ جن کے اپنے ماضی میں کیسے کیسے ان لوگوں نے اسلام کو اور نبی اسلام کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، مگر مسلمانوں کا تعامل، مسلمانوں کا ان کے ساتھ بیہیویئر، یہی ان لوگوں کو اسلام کی طرف راغب بھی کرتا ہے، اور پھر وہ اسلام کے جو اب تک دشمن تھے تو اب وہ محافظ اور حامی بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بالخصوص جو کہ اخلاق حسنہ کی جن کو تعلیم دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے اپنے اعمال جب تولے جاتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو بھاری اور وزنی چیز ہوگی ہمارے اپنے حسن اخلاق ہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن اخلاق یہ گویا کہ خاموش دعوت ہے اسلام کی۔ ہر مسلمان اسلام کی دعوت دے سکتا ہے۔ کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ اخلاق اپنا کر دوسروں کے سامنے جب بالکل اچھے اچھے اخلاق، امانت میں کوئی خیانت نہ کرے، ہمیشہ سچ بولے، اور یہ سب بالکل ذرا کام کرے تو دوسرے لوگ یقیناً متاثر ہوں گے۔ آج دنیا ایسی بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے بالکل ذرا ترس رہی ہے، اور بہت سارے وہ لوگ جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، یورپین کنٹریز وغیرہ کہتے ہیں، وہاں کی بہت ساری بے حیائیاں اپنی جگہ، مگر اخلاق جو اسلام نے ہمیں بتایا وہ سارے اخلاق وہاں بہت سارے لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ میں نے سنا تھا ہمارے اپنے سیکریٹری صاحب نے ایک مرتبہ بتایا کہ وہ علاج کے لیے جب وہ اپنے یعنی کہ امریکہ وغیرہ کے ٹور پر تھے وہاں، تو اس وقت ایک ڈاکٹر کے پاس ان کو جانا ہوا، اور علاج ختم ہونے کے بعد جب فیس دینے کی باری آئی تو وہ بتاتے ہیں اور حیرت کے ساتھ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس وقت فیس نہیں لیا، بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ باہر نکل کر جائیں گے تو اتنی مسافت پر وہاں آپ کو ایک ڈبہ ملے گا، ہنڈی ہمارے پاس جیسے کہتے ہیں نا، تو آپ کی اپنی جو فیس میری ہے وہ اس میں ڈال کر آپ جائیے۔ آج کون جو نا ان سب چیزوں پر اعتماد کرے گا؟ ہمارے اپنے پاس علاج شروع کرنے سے پہلے ایسے لوگ کہ پہلی فرصت میں فیس دینے کے لیے جو بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو نا اللہ غریق رحمت کرے ہمارے سیکریٹری صاحب کاکا محمد عمر رحمہ اللہ، ان کا اپنا واقعہ انہوں نے بتایا کہ بالکل یہ دیکھیے کہ کیسا ان کا کتنا جو نا اعلیٰ اخلاق، اور ہم پر کیسا ان کا بھروسہ اور اعتماد، کہ ان کو پورا اعتماد کہ وہاں کے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کوئی جو نا گھپلا نہیں کرتے ہیں، کہ فیس ڈاکٹر اپنے ہاتھوں میں لینے کی بجائے کہتا ہے کہ اتنی دور پر وہ ایک ڈبہ ہوگا تو وہاں آپ اپنی فیس ڈال کر چلے جائیے۔ تو یہ ہمارے اپنے اندر ہونا چاہیے یہ سب اخلاق، کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے دین کی خاموشی کے ساتھ دعوت ہم دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ہمارے رحمان کے بندوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، بڑی اعلیٰ اور بڑی عمدہ، بڑی جنک کریمانہ اخلاق ان کے اندر ہونا ہے، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو مزید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی صفات عباد الرحمن کی بتائی ہیں تو سلسلہ وار انشاءاللہ ہم ان سب کو ایک ایک معلوم کرتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو عباد الرحمن جن کو لقب دیا اور ان کے اندر جو صفات اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اور جن کو اللہ نے خود بیان کیا ہے، تو وہ ساری صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہوں، تاکہ ہمارا بھی شمار رحمان کے ان پاکیزہ بندوں میں ہونے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال فإنه لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال والأقوال فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.